کا خود مغیرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ مغیرہ وہ پہلا شخص کہ جس نے امیر شام کو یزید کی ولایت عہدی کا مشورہ دیا۔ جب امیر شام کا دل سے ٹھنڈا پڑ گیا اور چاہا کہ اسے معزول کرے، اور یہ خود جب سمجھ گیا کہ اب میری اہمیت ختم ہونے لگی ہے، میری ارزش ختم ہونے لگی اور امیر شام مجھے معزول کر دے گا، تو کہا خود سے کہ بجائے اس سے پہلے کہ امیر شام مجھ سے کہے کہ آپ عہدے سے معزول ہوئے، نہ پہلے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سکت نہیں کہ میں کوفے کی امارت کو چلا سکوں، یہ عہدہ نبھا سکوں، میرا عذر قبول کر لیجئے۔ تو امیر شام نے اس کا استعفیٰ قبول کر لیا، چونکہ اگر یہ خود استعفیٰ نہ دیتا تو امیر شام نے لے لینا تھا۔ یہاں سے اٹھا، باپ سے ملا، اور باپ سے ملنے کے بعد بیٹے کے پاس چلا گیا، اور بیٹے کے پاس جا کے کہا کہ ظاہر ہے امیر شام کا تو بیٹا ہے، اس کا جانشین ہے، لیکن مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ مسلمان تمہیں قبول کریں۔ حجاز میں، مکہ میں کسی حد تک تمہارے لیے نرم گوشہ پایا جاتا ہے، ہمدردی پائی جاتی ہے، لیکن اہل مدینہ بہت مشکل ہے کہ تمہیں قبول کریں، اور سب سے زیادہ مشکل تمہارے لیے کوفہ ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب نے 5 سال تک کوفہ میں حکومت کی ہے، اور کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا، اور کوفہ علی کی حکومت کا مرکز رہا۔ وہاں علی کے چاہنے والے اور علی کے بیٹوں کے، حسن و حسین کے چاہنے والے، ان کے محب بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر اہل مکہ نے تمہیں قبول کر لیا اور کسی حد تک اہل مدینہ نے بھی قبول کر لیا، تب بھی اہل عراق ہرگز تمہیں قبول نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اہل مدینہ کی بیعت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اور تم اس حکومت تک نہیں پہنچ پاؤ گے جو حکومت تمہارے باپ کی ہے۔ یزید احمق، سفیہ، ابلہ، نادان، ایک جذباتی غصے سے اٹھا، اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مغیرہ کو حکومت دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پھر اگلا مشورہ لیا، مغیرہ سے کہا کہ پھر بتاؤ میں کیا کروں، اہل عراق کو میں کیسے رام کر سکتا ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اہل عراق کو تو صرف ایک شخص رام کر سکتا ہے، اور اس کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے، میں عراق کو تمہارے حق میں دستبردار کر سکتا ہوں۔ بیٹے کو اتنا بھڑکایا، ذہنی طور پر آمادہ و تیار کیا، اٹھا باپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مغیرہ کو کیوں معزول کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ بوڑھا ہو چکا۔ کہا نہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مغیرہ کو اپنے عہدے پر باقی رکھیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ میری ولایت عہدی کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا۔ بلایا مغیرہ کو، غصہ کیا، اگر امارت چاہتے تھے تو مجھ سے کہہ دیا ہوتا، یہ بالواسطہ میرے بیٹے کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو کیوں ثابت کیا؟ بالآخر اس طرح سے مغیرہ، یہ مغیرہ پہلا شخص ہے جس نے مشورہ دیا، یزید کو بھی ذہنی طور پہ تیار کیا، امیر شام کو بھی۔ یہ بات اتنی بڑی تھی یزید کا کردار۔ امیر شام اکثر یزید سے کہتا تھا کہ جو تو دن کے اجالے میں کرتا ہے میں تمہیں اس سے روکتا نہیں ہوں کہ تو نہ کر، میں چاہتا ہوں کہ جو کام تم دن کے اجالے میں انجام دیتے ہو انہیں رات کی تاریکی میں انجام دینا شروع کر دو۔ ایک ایسا ماحول، ایسا فرد، سب کو یزید کا کردار پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمانوں میں پھیل چکا تھا۔ یہ مغیرہ جس نے مشورہ دیا خود یزید کو، اور جس نے یزید کی ولایت عہدی کے لیے ذہنیتوں کو تیار کیا، یہ خود روایت کرتا ہے۔ اسے صاحب تفسیر کشاف جناب جار اللہ زمخشری نے، اور سیرت نگاروں نے ربیع الابرار میں، باقی کتابوں میں، طبری وغیرہ میں یہ بات موجود ہے۔ ایک دن مغیرہ بڑی پریشانی کے عالم میں گھر آیا، درحالی کہ یزید کے راستے میں جتنی کوشش مغیرہ نے کی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں جب میں تاریخ کا تجزیہ کرتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ کردار مغیرہ نے ادا کیا، چونکہ یہ بہت بڑا سیاست مدار تھا، اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ امیر شام کے لیے کہا کہ کس طرح سے تم اہل عراق کو، یہ تو بڑے خشن ہیں، بڑے چموش ہیں، سخت گیر ہیں، کس طرح سے ان کو رام کرو گے، کیسے تیار کرو گے؟ کہا وہ میرا کام ہے۔ پھر اس نے 40 سرداروں کو خریدا۔ میں نے ایک مثال دے رہا ہوں، باقی تو اس نے کام کی، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ ابھی ایک جوان مجھ سے خواہش کر رہے تھے کہ وہ 12 جرنیل جن کا کربلا میں انتخاب کیا گیا روز عاشور کے لیے، ان سے متعلق جو حقائق اب بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ مفصل تجزیہ، اس کے لیے وقت نہیں بچا۔ خود میں جو مغیرہ کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے
40 سرداروں کو خریدا، تیار کیا اور پھر انہیں اپنے بیٹے عروہ کے ہاتھ شام میں بھیجا، معاویہ کے پاس، امیر شام کے پاس، اور اس کو یہ مشورہ دے رکھا تھا کہ یہ تمہاری تقریر کے درمیان اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور تم سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑو، اور یزید کو اس امت کا امیر معین کر دو، خلیفہ معین کر دو۔ اسی طرح سے وہ 40 افراد اس کی تقریر کے بیچ میں شام میں مسجد جامع اموی میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اچھا بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ بعد میں کھانا کھاتے ہوئے عروہ سے پوچھا کہ تمہارے باپ مغیرہ نے اہل عراق کو، ان سرداروں کو کتنے میں خریدا؟ کا 30,000 درہم میں خریدا۔ کا تعجب ہے، کوفی بہت سستا بکتا ہے، میں نے اہل مدینہ کے ایک ایک فرد کو خریدنے کے لیے، منذر بن زبیر کو، عبداللہ بن زبیر کو، ان افراد کو خریدنے کے لیے ایک فرد پر 1 لاکھ درہم خرچ کیا ہے۔ یہ مغیرہ جس کا بہت بڑا کردار ہے، یزید کی حکومت کے قائم ہونے میں جن افراد نے کردار ادا کیا ہے، سحاق بن قیس ہے، عمرو بن حجاج ہے، شبس بن ربعی ہے، عمرو بن عاص، باقی افراد ہیں، سب سے زیادہ کردار جو میں سمجھا ہوں وہ خود مغیرہ کا ہے۔ یہ مغیرہ جو اور بہت سارے جرائم میں امیر شام کے ساتھ شامل تھا، ایک دن یہی مغیرہ رات بہت دیر سے جب اپنے گھر لوٹا تو پریشان تھا۔ بیٹے نے، اس کے گھر والوں نے کھانا پیش کیا تو کہا نہیں اٹھا دو، کھانا نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے۔ بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو اتنا افسردہ، اتنا مغموم، رنجور، حزین، دکھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا آج میں نے امیر شام سے وہ بات سنی ہے جسے سن کر میں ہل کر رہ گیا۔ یہ بات بڑے بڑے مورخین نے تحریر کی ہے، آپ سند کے اعتبار سے جا کر دیکھ لیں، کوئی تاریخ اٹھا لیجئے، تاریخ فرشتہ اٹھا لیجئے، اردو زبان میں جو تاریخیں مرتب ہوئیں ان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کہا کہ آج میں نے وہ بات سنی جس سے میں ہل کر رہ گیا۔ بیٹے نے استفسار کیا کیا بات دیکھی ہے، کیا سنا ہے؟ کہا امیر شام کے ساتھ آج میں بیٹھا تھا تو میں نے ایسے بات کی، کہا کہ علی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا، بنو ہاشم کے بڑے بڑے جوانوں کو اور مولا متقیان کے بڑے برجستہ ترین اصحاب کو آپ نے قتل کر دیا، ان کے ساتھیوں کو، ان کے محبوں کو، حتیٰ کہ حسن مجتبیٰ کو بھی آپ نے راستے سے ہٹا دیا۔ اب وہ بنو ہاشم کی قوت بھی پہلے جیسی نہیں رہی اور علی کا اس طرح سے اب کوئی نام لینے والا بھی نہیں بچا۔ ہر طرف، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر بستی میں علی پر ہر جمعہ کی نماز میں لعن طعن ہوتا ہے، خطبے میں گالیاں دی جاتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اب آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ اب بنو ہاشم کی دشمنی سے ہاتھ اٹھا لیں۔ جس کے جواب میں یہ مغیرہ روایت کر رہا ہے، جس کے جواب میں امیر شام نے کہا کہ سنو، عبداللہ بن عثمان بن عامر جنہیں دنیا ابو بکر کہتی ہے، انہوں نے 2-2.5 سال حکومت کی، 2.25 سال حکومت کی، پھر ان کی وفات ہو گئی، اب کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے 10 سال 10.5 سال حکومت کی، اب کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ پھر ہمارے خاندان سے جناب عثمان بن عفان نے 12.5 سال حکومت کی، لوگ ان کا نام نہیں لیتے، لیکن جب میں 5 وقت میں آذان میں محمد مصطفیٰ کا نام سنتا ہوں میرا خون کھول جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کفر جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا تھا، اس لیے اہل بیت نے انتظار کیا۔ یہ انتظار بڑا مشکل تھا جو علی سے شروع ہوا اور آ کر امام حسین پر رکا۔ صلح امام حسن مجتبیٰ کا بھی فلسفہ یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ پوری طرح سے وہ مرحلہ آ جائے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بنو امیہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی جہان بینی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کا طرز تفکر کیا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ اہل بیت یہ چاہ رہے تھے، ائمہ معصومین یہ چاہ رہے تھے کہ جو کفر یہ مخفی طور پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنی نجی محافل میں اور اپنے گھروں کے اندر یہ کفر تشت ازبام ہو جائے، عیاں ہو جائے، آشکار ہو جائے، ان کی زبانوں سے جاری ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ حکمت عملی تھی معصومین علیہ السلام کی کہ یزید اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، خوش تھا، لیکن یہاں سے بنو امیہ کے ناپاک چہرے سے پردہ پہلی مرتبہ اس طرح سے ہٹا
جب اس نے کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ کردار جو یزید کا آشکار ہوا ہے، یہ کردار تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے آ کے کوئی نیا کام کیا۔ جس گھر میں دیکھیں آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، سامنے تسبیح رکھتے ہیں، سجدگاہ رکھتے ہیں، آپ کا بچہ تسبیح سے کھیلے گا، سجدگاہ سے کھیلے گا، سجدگاہ اور تسبیح سے کھیلتے کھیلتے نمازی بن جائے گا۔ اگر آپ گھر میں نعوذ باللہ کوئی اگر شطرنج کھیلتا ہے، اس طرح کی چیزیں، وہ ان سے کھیلتے کھیلتے وہ بھی اسی شعبے کو اختیار کر لے گا۔ گھر میں جو انجام پاتا ہے، بچہ سن کر اثر قبول نہیں کرتا، بچہ دیکھ کر اثر قبول کرتا ہے۔ یزید کے اچھے کردار کی کس سے توقع کی جائے؟ کبھی کیکر کے درخت کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ آم اگ آئے؟ نہ، یزید جیسا نابکار کیسے خاندان میں آئے گا؟ کس خاندان میں، کس ماحول میں اس کی پرورش پائی ہے؟ یہ خود بجائے خود یہ مرحلہ۔ اس لیے میرے عزیزو، گفتگو اختتام پذیر ہوئی، چونکہ تاخیر سے بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ میں ہر روز کوشش کرتا تھا کہ کسی حد تک ہم زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، نتائج سب چیزیں تشنا رہ گئیں، لیکن آخری بات یہی کہ پاکستان میں اگر آپ نے اہل تشیع نے، زندگی کا نہیں معلوم کہ کب تک زندہ ہیں، کب تک یہ زندگی کی ڈور چل رہی ہے، اگر جس دن آپ نے پاکستان کی سرزمین میں، چونکہ بار بار کوشش کی جاتی رہی، اب ان دنوں میں بھی یہ بل سینٹ تک پہنچ گیا ہے، ایوان بالا تک اب منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جس دن آپ نے پاکستان کی سرزمین پر بنو امیہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، یہ پاکستان میں تشیع کی اجتماعی خودکشی کا دن ہوگا۔ بنو امیہ کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے اسلام کو اسلام سے منہا کر دینا، اسلام کو اسلام میں سے نکال دینا۔ دو سے دو کو نکالیں، پیچھے کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا ہے۔ اگر بنو امیہ کو اسلام میں آپ نے قبول کر لیا جس دن، اس کا مطلب ہے آپ نے اسلام میں سے اسلام کو منہا کر دیا، پھر آپ کو اسلام سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ باقی ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ممکن ہے، انسان مصلحت سے کام لیتا ہے، سکوت سے کام لیتا ہے، باقی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر، لیکن نہ، اس بات کو کبھی گوارا نہ کیجیے گا، اس بات کو کبھی تحمل نہ کیجیے گا۔ یہ آپ کا اصولی موقف ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی کسی کتاب کی آپ کو سرے سے ضرورت نہیں، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بات کی ہے، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، جو سواد اعظم اور جمہور کی بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیتوں نے لکھی، امام شمس الدین ذہبی نے، ابن حجر اسقلانی نے، ابن جریر طبری نے، اس سے پہلے چلے، سب سے پہلی کتاب جسے قرآن کے بعد سب سے معتبر مانا جاتا ہے، صحیح بخاری، جسے جمع کرنے والے امام اسماعیل بخاری ہیں۔ جا کے دیکھیں، امام اسماعیل بخاری نے باقی صحابہ کے فضائل کے الگ الگ باب قائم کیے ہیں۔ جب امیر شام کی باری آئی، اب اٹھا کے دیکھیں، جو اردو ترجمہ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نہیں کہا فضائل کی کوئی بات نہیں کی، باقی علی کی بات کی ہے، دیگر صحابہ کا باب قائم کیا، ہر ایک میں باب فضائل لکھا۔ جب امیر شام کی بات آئی تو لکھا باب ذکر معاویہ، یعنی امام بخاری کو بھی امیر شام کی شان میں، فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ملی، اگر ہوتی مل جاتی لکھ دیتے، نہ کوئی صحیح و سند حدیث وجود نہیں رکھتی۔ بنو امیہ سے متعلق نہ کوئی حدیث ہے، نہ ان کا کوئی شرف ہے۔ ہم کبھی کسی بھی وجہ سے اس مملکت کو، جس کا نام پاکستان ہے، یہ تب تک پاک ہے جب تک بنو امیہ اس میں شامل نہ ہو۔ اگر ہم نے بنو امیہ کو شامل کر دیا، پھر یہ پاک نہیں رہے گا، پھر یہ پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اور جب پاکستان بنا تو یہی نعرہ لگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ البتہ یہ نعرہ غلط ہے مفہومی اعتبار سے، ایسے نہیں نعرہ بننا چاہیے تھا، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، چونکہ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب پاکستان ہے۔ تو اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کہہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ نہ، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے بنا یہ تاکہ لا الہ الا اللہ کی کلمہ توحید کی سربلندی ہو، اور کلمہ توحید کی سربلندی لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا، محو ہو گیا، نابود ہو گیا، توحید
مٹ گئی، اس دن ختم ہو گئی توحید جس دن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان پر سر اقتدار ہے۔ یہ بات مرحوم اقبال نے لکھی، کہا حسین کون ہے؟ کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت۔ یہ مصور پاکستان مرحوم اقبال نے کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت۔ حسین کون ہے؟ وہ حسین وہ ہے جس نے دوبارہ آ کر اثر نو لا الہ الا اللہ کو کربلا کی سرزمین پر نقش کیا۔ لا الہ الا اللہ ختم ہو چکا تھا۔ امام حسین نے مدینہ میں فرمایا تھا مروان کے سامنے، جب یزید جیسا چرواہا امت کا نگہبان بن جائے تو پھر وہ علی الاسلام السلام، اسلام پر فاتحہ پڑھ دو، یعنی اسلام مر گیا، ختم ہو گیا۔ دوبارہ سے اسلام کو جس نے زندہ کیا، کہاں زندہ کیا؟ یہ اقبال نے کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بیروید لا الہ۔ وہ آج کل ہمارا بھی بس اوقات بعض ہمارے افراد اس طرح کی گستاخی کر جاتے ہیں یا اس طرح کا تصورات یا ایسی باتیں نقل کرنا کہ سید الشہداء کی آخری نماز خون میں تھی اس لیے قبول نہ ہوئی، نہ خاکم بدہن، اس طرح کی بات زبان سے ادا کرنا یہ کفر کے مترادف ہے۔ پڑھیں اقبال کا کیا عقیدہ ہے۔ جناب سید الشہداء سے متعلق کہا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ۔ وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا اور ذکر لا الہ الا اللہ حسین کے لبوں سے جاری تھا، تلوار چل رہی تھی گردن پر اور زبان سے، حسین کی زبان سے ذکر لا الہ الا اللہ جاری تھا، اور اس ہاتھ میں جو خون حسین کی رگ گردن سے گر رہا تھا خاک کربلا پر، اس خون سے کیا ہو رہا تھا یہ اقبال نے تصور دیا۔ یہ مصور پاکستان کا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بیروید لا الہ۔ وہ حسین کے جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ اثر نو پھوٹ رہا تھا، پھر سے ظہور کر رہا تھا، پھر سے پیدا ہو رہا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ توحید محو ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ بنو امیہ کا یہ سفر نزولی 50 سالوں میں یہاں تک منتج ہوا کہ لا الہ الا اللہ توحید اسلام نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حسین ابن علی وہ ہستی کے اثر نو کربلا کو پھر سے توحید کو زندہ کیا، پھر سے لا الہ الا اللہ میں روح پھونکی، پھر سے اسلام میں دوبارہ سے جسد رہ گیا تھا، روح ختم ہو چکی تھی، حسین نے کربلا میں دوبارہ آ کر اسلام میں روح پھونکی۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بیروید لا الہ، ان کے بخشت بے یقینارا یقین۔ جہاں صحابی اور تابعی خدا پر شک کرنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں کا یقین خدا سے ختم ہو گیا تھا، حسین وہ تھا جس نے کربلا میں آ کر پھر بے یقینوں کو یقین عطا کر دیا۔ ان کے بخشت بے یقینارا یقین، ان کے لرزت السجود او زمین۔ وہ حسین کے جو روز عاشور کربلا کی سرزمین کے چپے چپے پر سجدہ کر رہے تھے۔ امام حسین جب کسی لاش کی کوئی آواز دیتا تھا، کوئی شہید، اور اس سے پہلے کہ زین فرس پر سوار ہوں، اس شہید کی لاش کو اٹھانے کے لیے، اس کی نصرت کے لیے پہلے سجدہ کرتے، پھر گھوڑے پر سوار ہوتے۔ جب پہنچتے مقتل میں، پڑھیں مقتل نگاروں نے کیا لکھا، لاش بعد میں اٹھاتے، پہلے سجدہ کرتے۔ علی اکبر کی لاش پہ سجدہ کیا، قاسم کی لاش پہ سجدہ کیا، مسلم ابن اوسجہ کی لاش پر سجدہ کیا، زہیر ابن قین کی لاش پر سجدہ کیا، عابس ابن شبیب شاکری کی لاش پر سجدہ کیا، حجاج بن مسروق کی لاش پر سجدہ کیا، عبداللہ سعید بن عبداللہ حنفی، ہر صحابی کی لاش پر۔ روز عاشور جب جب زخم لگتا تھا حسین سجدہ کرتے تھے، جب جب مصیبت آتی تھی حسین سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ کربلا میں حسین کعبہ عشق کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ کیوں کہا اقبال نے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ حسین ابن علی نے راز کیا ہے یہ اقبال بیان کر رہے ہیں، کیوں روز عاشور چپے چپے پر حسین سجدہ کر رہے ہیں، ہر زخم پر، ہر مصیبت پر، ہر
مرحلے پر حسین روز عاشور ہزاروں سجدے کیے خاک کربلا پر، کبھی ایک مقام پر، کبھی دوسرے مقام پر، کبھی تیسرے مقام پر۔ بقول مرحوم اقبال، حسین کربلا میں کعبہ عشق تعمیر کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک میرا عاشق، میرا محب، میرا چاہنے والا عزادار مومن جہاں سے بھی اٹھے، دنیا کے جس گوشے سے کربلا میں آئے، جہاں سے جی چاہے مٹی کو اٹھا لے، جا کے اپنے لیے سجدگاہ بنا لے۔ یہ حسین نے کعبہ عشق تعمیر کیا۔ آئیں میرے عزیزو، وقت ختم ہو رہے، آخری مجلس سے میں شرمندہ ہوں، یہ حقائق تشنا رہ گئے، ناگفتہ رہ گئے، ناتمام رہ گئے، لیکن طالب علم ہوں، اشارے کر سکتا ہوں، آپ خود پڑھیں۔ زندگی رہی، پروردگار نے پھر توفیق دی، کبھی اگر موقع ملا آپ بامعرفت مومنین کے شہر میں، شہر علم میں، شہر عرفان، شہر ملتان، عاشقان ولایت کا شہر، عاشقان خاندان رسالت کا شہر، توفیق ہوئی تو جہاں بات چھٹی ہے، جو دیگر پہلو ہیں، یہ تو تمہید ہے، پھر عرض کریں گے، لیکن آئیں سلام پیش کریں بارگاہ سید الشہداء میں، سلام پیش کریں اس معظمہ کو جس نے بنو امیہ کے درندوں کے ان جبڑوں کے اندر سے اسلام کو اس طرح سے بچا کر ہم تک پہنچایا ہے، جس نے کربلا کو بچا تک ہم تک پہنچایا، جس نے عاشورہ کو بچا کر ہم تک پہنچایا۔ کربلا کی شیر دل خاتون عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا کس طرح سے کربلا کا تعارف پیش کیا۔ 50 سال کی بنو امیہ کی نجاست اور جواب میں جس طرح سے مرحوم اقبال نے کہا کہ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، کا حدیث عشق یا کہیں کتاب عشق یا کہیں نصاب عشق، کتاب عشق کے کل 2 باب ہیں اس کائنات میں، ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام شام ہے۔ ایک کو حسین ابن علی نے لکھا، دوسرے باب کو ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے لکھا۔ کربلا میں جہاں حسین ابن علی کا کام ختم ہوا، ثانی زہرا کا کام یہاں سے شروع ہوا، اور کربلا کی پیغامبر، کربلا کی مفسر، جتنا بڑا پیغام ہے کربلا کا اتنا بڑا پیغامبر، ایک علی زین العابدین، دوسری جناب ثانی زہرا، عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ میرے عزیزو، اصلاً کسی کی توان جو میں نے کل بات شروع کی تھی اور ادھوری رہ گئی تھی، اس مرحلے پر عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ کے سامنے یہ سوچ رہا تھا، چونکہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت اللہ کا انکار اپنی زبان سے کریں، یہ تاکید یزید نے عبید اللہ ابن زیاد سے کی تھی کہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر، ورنہ حسین سے، امام حسین نے بیعت نہیں کی، ساتھ کیوں نے بیعت نہیں کی، قتل کر دیں، شہید کر دیں، بات ختم ہو جائے۔ بیبیوں کو کیوں اسیر کیا ہے، انہیں کیوں قیدی بنایا ہے، ان کے سروں سے چادریں کیوں چھینی ہیں، ان کو تکلیفیں کیوں دی ہیں، ان کو اذیتیں کیوں دی ہیں، ان کو درباروں میں کیوں لے کے آئے، ان کو بازاروں میں کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ یزید چاہتا تھا کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد یہ سب جب ان بیویوں کو اتنی اذیتیں دی جائیں، اتنی تکلیفیں دی جائیں، یہ بچے خود شکوہ کرنا شروع کر دیں، شکایت کرنا شروع کر دیں، ہمارے مردوں نے غلط کیا ہے، ہم ایسا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور جیسے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی تکلیف آتی ہے، انسان اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، توحید کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی عدالت پر زبان کھولنا شروع کر دیتا ہے، حق تعالیٰ کی عدالت سے متعلق گفتگو کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، یہ خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، شکوے شکایتیں، چھوٹی سی تکلیف۔ ام المصائب ثانی زہرا، ساری کائنات ایک مصیبت کو برداشت نہ کر سکے، ثانی زہرا نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد جب رسن بستہ یہ بی بی پہنچی پہلی مرتبہ کوفہ میں، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دشمن تھا، بہت چرب زبان تھا، شاطر تھا، عیار، چالاک، اس نے پہلے سے سوچ کے رکھا تھا کہ جب علی کی بیٹی میرے سامنے آئے گی تو میں یہ بات پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا کہ تو نے کربلا میں کیا دیکھا، اور اتنا ظلم پہلے ڈھا دوں گا، اتنی زیادتیاں کر دوں گا کہ جس کے بعد وہ شکوہ کریں گی، شکایت کریں گی۔ لیکن اللہ رے معرفت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، جیسے ہی اس نے کہا کہ اے علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، کربلا میں اپنے اللہ کو تو نے کیسا دیکھا، انتظار میں تھا، پہلے سے اس نے طے کر رکھا تھا، یہاں بی بی خدا کا انکار کریں گی، نبیوں کا انکار کریں گی، اسلام کا انکار کریں گی، اللہ کی عدالت کا نفی کریں گی، شکوے کریں گی، شکایتیں کریں گی۔ لیکن جیسے ہی اس بدبخت نے پوچھا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، ایک مرتبہ لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کا ظہور دیکھا ہے،
یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ وقت کا امام نائب حسین ولی خدا خلیفۃ اللہ فی الارضین امام علی زین العابدین آپ کے لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی اور سند جاری فرمائی دربار کوفہ میں، دربار ابن زیاد میں جیسی جملہ سنا فرمایا ان امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ۔ زمانے کا امام علی زین العابدین گواہی دیتا ہے کہ ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ یہ شاگرد پروردگار جس کا معلم جس کا مرشد صرف اور صرف اللہ ہے، ثانی زہرا بتا رہی ہے کہ کربلا کیوں ابدی ہے، کیوں سرمدی ہے، یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، جن دو جنگوں میں، پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم، صرف ان دو جنگوں میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ آج کسی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ فرانس کے، الجزائر کے دیکھیں، ایک دن میں 16 لاکھ افراد قتل ہو گئے، ان ملکوں میں کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ یہ 72 کون ہیں؟ کیوں ان کا ذکر ابدی بن گیا، کیوں ان کا ذکر سرمدی بن گیا؟ یہ حسین کون ہے؟ راز کیا ہے؟ اس راز کو سمجھنا ہے۔ کاش کی فرصت ہوتی اور یہاں پر رک کر میں کچھ جملے عرض کرتا۔ سمجھنا ہے یہ اشک جو آپ کی آنکھوں سے گر رہا ہے، جب یہ اشک آنکھ سے باہر نکل جائے اس کی کوئی ارزش نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ دنیا کی حقیر ترین شے یہ آنسو، لیکن یہی آنسو جب امام حسین کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے اس کی کم از کم قیمت جنت بن جاتی ہے۔ سوچئے، آخر ختمی مرتبت فرما رہے ہیں، آئمہ فرما رہے ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے، جو رلائے، جو رونے کی کوشش کرے، جو دوسروں کے لیے رونے کا انتظام کرے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ پھر یہ حسین کون ہے؟ یہ خاک، یہ مٹی جس کی ارزش نہیں ہے، جسے آپ رون کر چلتے رہتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ مٹی کسی نبی کی بھی ہو اٹھا کر کھانا حرام ہے۔ پھر خود سوچیں یہ حسین کون ہے جس کی قبر کی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ ذات حسین بجائے خود، امام حسین کی قبر بجائے خود۔ اگر کوئی امام حسین کی زری تک پہنچتا ہے، زائر دنیا کی کسی گوشے سے اٹھ کے چلا جائے، جا کر جیسی امام حسین کی زری میں ہاتھ رکھتا ہے، کامل الزیارات میں سید ابن طاؤس نے فرمایا، خدا اس سے خطاب کرتا ہے، یا عبدی استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ قد صرت اليوم كيوم ولدتك امك، آج تو ویسے بن گیا جیسے اپنی ماں کی شکم سے دنیا میں آیا تھا۔ کتنا پاک ہے حسین، کتنا طاہر ہے حسین، کتنا طیب ہے حسین کہ جس کی زری کو چھونے کے بعد انسان اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین جس نے اس کائنات میں کعبہ عشق تعمیر کیا ہے۔ کسی بھی عمل کی اگر آپ اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی شدت و ذوف دیکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کی آنکھوں میں اشک ہیں، لیکن رک کر ایک جملہ عرض کروں، آپ نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا، کبھی آپ کسی نامناسب جگہ پر بیٹھے ہیں، ناشائستہ جگہ پر بیٹھے ہیں، کسی بری جگہ پر، مثلا کسی سینمے میں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ بری جگہ پہ بیٹھے ہیں، برے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود آپ کے ذہن میں ایک اچھا خیال آ جاتا ہے، ایک اچھا خیال اور اچھا احساس آ جاتا ہے۔ اور کبھی آپ اچھی جگہ پر بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت گاہ پر بیٹھے ہیں، جائے نماز پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں اچانک سے برا خیال آ جاتا ہے۔ کبھی اس کی وجہ سوچئے گا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اچھی جگہ پر بیٹھ کر برا خیال کیوں آتا ہے؟ بری جگہ پر بیٹھ کر اچھا خیال کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انسان پر محیط کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں آخری پہر میں یا سو رہے ہیں تو آپ خواب کی شکل میں کوئی اچھا خواب دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں خوبصورت احساسات آپ کے ذہن میں فطور کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جائے نماز پہ بیٹھے برا خیال، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے محیط میں، اس کے اطراف میں، اس کے قریب تر ساتھ کسی گھر میں کوئی شخص گناہ میں مصروف ہے، اور دوران گناہ جب اس کے وجود سے پسینہ خارج ہوتا ہے، اس کی سانسیں ہوا میں تحلیل ہوتی ہیں، اور اس ہوا میں تحلیل ہو کر جب یہ ہوا اس فرد تک پہنچتی ہے جس میں یہ دوسرا شخص سانس لے رہا ہوتا ہے، اور یہ سانس اس کے وجود میں جب جاتی ہے، اس کے درون کے اندر جاتی ہے، تو پھر جب یہ پسینہ بخارات کی شکل میں تحلیل ہو کر تقسیم ہو جاتا ہے، فضا میں منتشر ہوتا ہے، اس فضا میں جب کوئی دوسرا سانس لیتا ہے، چاہے جائے نماز پہ بیٹھا ہو، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمل اس کا اثر ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ اور اگر قریب میں کوئی تہجد میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، اور انسان بری جگہ پر بیٹھا ہے، لیکن اس کے عمل کی شدت اثر انداز ہوتی ہے
کہ وہاں سے وہ اثر ظاہر ہوتا ہے اور آ کر یہ انسان جو بری جگہ پر بیٹھا ہے اس کے ذہن میں اچھے خیالات شروع ہو جاتے ہیں جب اس فضا میں اس ہوا میں سانس لیتا ہے۔ اب سمجھیں کربلا کیا ہے اور کربلا میں اس ایک دن میں کیا ہوا ہے۔ تاریخ انسانی میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں پہلی اور آخری مرتبہ ان چند گھنٹوں میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مسلسل جمال خدا کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ نہ کبھی اس سے پہلے یوں ہوا، نہ قیامت تک ایسے ہوگا۔ اتنی روحانیت تھی، اس عمل کی شدت اب زمان و مکان پر محیط ہو گئی، اور زمان و مکان، ہر زمان اور ہر مکان اس کا زیر اثر چلا گیا۔ اس لیے جب نام حسین بلند ہوتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔